بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 27 شعبان 1441 ہجری 21 اپریل 2020 اور منگل کا دن ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے ارتقائی مراحل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی عمارت کن ارتقائی مراحل سے گزرتی ہوئی یہاں تک موجودہ ڈیزائن میں پہنچی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں یہاں نہ تو ملائکہ یعنی فرشتوں کی تسبیح سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر بالکل اسی طرح فرمائی جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی تھی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت گاہ کی خواہش پوری ہو گئی اور آپ اسی عبادت گاہ میں یعنی خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب یہ عمارت تعمیر کی گئی تو اس وقت خانہ کعبہ کی شکل مستطیل نما تھی اور یہ عمارت کن کن ارتقائی مراحل سے گزر کر آج کے حالات تک آج کے ڈیزائن میں پہنچی ہے اور کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یاد رہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیت المعمور کو آسمانوں سے لا کے ان بنیادوں کے اوپر رکھ دی اور اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو سیلاب نوح کے وقت واپس اٹھا لیا۔ پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی قائم کردہ بنیادوں پہ ہی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اسی بنیاد کو اوپر اٹھایا اور اسی پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ جو خانہ کعبہ کی عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کی مغربی اور مشرقی دیواریں تقریباً 46.5 فٹ اور 48.6 فٹ تھی اور شمالی اور جنوبی دیواریں تقریباً 33 فٹ 31 فٹ ہیں بے ترتیب۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اسی طرح رہنمائی فرمائی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ایک بادل کی ٹکڑی نازل فرمائی جس کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی پیمائش اور لائنیں لگائیں اور اسی کے اوپر تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معمار ثانی بھی کہا جاتا ہے اور
اس تعمیر کو تعمیر ثانی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے رکھے گئے، ایک دروازہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا دروازہ باہر نکلنے کے لیے۔ اس کے بعد تیسری تعمیر ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور میں کی گئی۔ اس وقت سیلاب کی وجہ سے عمارت بوسیدہ حالت میں چلی گئی، جس کو اس وقت گرایا گیا اور قریش نے تعمیر کیا۔ قریش کے 4 قبائل نے مل کے اس کی تعمیر کا عہد یوں کیا کہ اس کی تعمیر میں کوئی بھی پیسہ روپیہ حرام کا نہیں لگا اور کوئی بھی پیسہ سود کا اس میں شامل نہیں ہوگا۔ لہذا دوران تعمیر فنڈز کی کمی کی وجہ سے تعمیر کو ادھورا چھوڑنا پڑا اور خانہ کعبہ کی عمارت کی لمبائی اور چوڑائی بھی پہلے کے نسبت کم کر دی گئی۔ آج جہاں پہ خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے اور جہاں پہ پانی گرتا ہے، یعنی کہ مقام حتیم، جو حتیم کا ایریا ہے خانہ کعبہ کا، وہ کسی دور میں خانہ کعبہ کے اندر ہوا کرتا تھا، لیکن جب قریش نے تعمیر کیا تو اس کو باہر چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ 2 دروازوں کی بجائے 1 دروازہ رکھا گیا اور اس دروازے کو بھی باہر کے فرش سے اونچا کر تاکہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ خانہ کعبہ کی اس تعمیر کے دوران جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو قریش کے 4 قبائل میں اتفاق نہ ہو سکا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ تو اس وقت مکہ مکرمہ کے سب سے عمر رسیدہ شخص ابو امیہ نے فیصلہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ تو اگلی صبح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے تو سب نے جب دیکھا تو اطمینان سے یہ بات کہنے لگے کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک صادق اور امین کے ہاتھوں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور چادر کو چاروں کونوں سے 4 قبائل کے سردار پکڑ لیں اور حجر اسود کو اس جگہ پہ لے آئیں جہاں پہ نصب کرنا ہو۔ جب حجر اسود کو وہاں پہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کیا۔ اس طرح قریش ایک بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ اس کے بعد 64 ہجری میں عبداللہ ابن زبیر جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، خانہ کعبہ کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کیا اور اس کے 2 دروازے لگائے، تزئین و آرائش بھی کی گئی، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر اہل مکہ کی بغاوت کا ڈر نہ ہوتا تو میں کعبہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو زمین کھود کر وہ بنیادیں دکھائی دی تھیں۔ لہذا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اب میرے پاس وسائل بھی ہیں اور مجھے روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ اس وقت آپ نے 6 ستونوں کی بجائے خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون قائم کروائے اور اس کے اوپر اونٹ کی لکڑی کا چھت ڈالا، 2 دروازے اور حتیم کو دوبارہ خانہ کعبہ میں شامل کیا گیا۔ چھت کے ساتھ ایک روشن دان رکھا گیا اور چھت کو بھی اونچا کر دیا گیا۔ ایک اور اہم بات یہ کہ تعمیر کے دوران خانہ کعبہ کے ارد گرد
4 ستون کھڑے کیے گئے اور ان پر کپڑا ڈال دیا گیا تاکہ طواف کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ اس کے بعد 74 ہجری میں عبد المالک بن مروان کی اجازت سے حجاج بن یوسف نے دوبارہ خانہ کعبہ کو قریش کی طرز پر تعمیر کروایا، اور جب حضرت عبد المالک بن مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، ان کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ کی تھی، تو حضرت عبد المالک بن مروان بہت پچھتائے، ان کو دکھ ہوا اس بات کا کہ میری اجازت سے حضور کی خواہش کے مطابق تعمیر کیا گیا خانہ کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ پہلی شکل میں ترتیب دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنیاد ابراہیمی پہ تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ فرمایا، تو امام مالک نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ خانہ کعبہ کی بار بار تعمیر اور گرانے سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اگر یہ اسی طرح گراتے اور تعمیر کرتے رہے تو بعد میں آنے والے بادشاہوں کے ہاتھوں میں خانہ کعبہ کی عمارت کھلونا بن جائے گی اور اس کی وہ عزت و توقیر نہیں رہے گی۔ اور پھر 966 سال تک خانہ کعبہ کی وہ عمارت ایسے ہی موجود رہی۔ 1039 ہجری میں خلافت عثمانیہ کے دوران جب مکہ مکرمہ میں ژالہ باری اور تیز بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا تو خانہ کعبہ کی 2 دیواریں گر گئیں۔ 1039 ہجری میں سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ میں 10 فٹ کے قریب پانی کھڑا ہو گیا۔ 19 اور 20 شعبان کو مشرقی اور مغربی دیواریں گر گئیں۔ 21 شعبان کو خانہ کعبہ کی صفائی کروائی گئی اور 26 شعبان کو دوبارہ تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تعمیر کے وقت صرف حجر اسود والی دیوار کے علاوہ باقی تمام دیواریں منہدم کر دی گئیں اور ان کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہ تعمیر 26 شعبان 1039 ہجری کو شروع ہوئی اور 2 ذی الحجہ 1040 ہجری کو مکمل ہوئی۔ اس تعمیر میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے ارد گرد 4 ستون کھڑے کر کے طواف کے سلسلہ کو جاری رکھا گیا۔ اس کے بعد 1966 میں سعودی حکومت نے تزئین و آرائش کا کام کروایا۔ 1966 میں مئی کے ماہ میں یہ تزئین و آرائش کا کام شروع ہوا اور اکتوبر تک اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اس تزئین و آرائش میں سوائے پتھروں کے تمام چیزیں خانہ کعبہ کی بدل دی گئیں۔ چھت اور سیلنگ اس کو بھی تزئین و آرائش کیا گیا۔ ان کی تزئین و آرائش کے دوران ساگون کی لکڑی لگائی گئی اور اس کے اوپر سٹیل کی تہ چڑھائی گئی۔ موجودہ خانہ کعبہ کی عمارت کی اونچائی 39 فٹ 6 انچ ہے۔ اس کا رقبہ 627 اسکوائر فٹ ہے اور لمبائی چوڑائی 13 میٹر اور 9 میٹر بے ترتیب ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے۔ بیت العتیق کے معنی ہے سب سے پرانا۔ بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ خانہ کعبہ کو اس کی تعمیر کے دن سے لے کر آج تک مختلف روایتوں کے مطابق 5 سے لے کر 12 تک تعمیر کیا گیا، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسلمان پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے ادھر تشریف لاتے ہیں اور ہر سال تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف
منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور خلافت عثمانیہ میں مکہ اور مدینہ کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو خانہ کعبہ کے بارے میں ہی ہوگی۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ میں کب کب خانہ کعبہ میں طواف روکا گیا اور کن وجوہات کی بنا پر یہ طواف رکا ہے۔